جب انگریزوں نے اورنگزیب عالمگیر کو للکارا۔ ویسے تو ایسٹ انڈیا کمپنی سن 1603 میں ہندوستان آمد کے بعد مسلسل فتوحات حاصل کرتی چلی گئی، اور اس دوران دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک کمپنی نے ایک ملک پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اسی سفر کے دوران ایک موڑ پر انہیں ایسی شرمناک شکست ہوئی جس نے کمپنی کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا۔ بعد میں کمپنی نے اپنے ماتھے سے یہ داغ دھونے کی سر توڑ کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان پر فتح حاصل کرنے سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اورنگزیب عالمگیر سے بھی جنگ لڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں بری شکست کھانے کے بعد انگریز سفیروں کو ہاتھ باندھ کر اور دربار کے فرش پر لیٹ کر مغل شہنشاہ سے معافی مانگنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کر کے تجارت شروع کر دی تھی۔ ان علاقوں میں ہندوستان کے مغربی ساحل پر واقع سورت اور بمبئی، اور مشرق میں مدراس اور موجودہ کلکتہ شہر سے 20 میل دور دریائے گنگا پر واقع بندرگاہیں ہگلی اور قاسم بازار اہم تھے۔ انگریز ہندوستان سے ریشم، گڑ کا شیرہ، کپڑا اور معدنیات لے جاتے تھے، خاص طور پر ڈھاکے کی ململ اور بہار کے کلمی شورے جو بارود بنانے میں استعمال ہوتا، ان کی انگلستان میں بڑی مانگ تھی۔ انگریزوں کے سامان تجارت پر ٹیکس عائد نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کے کل سامان کی قیمت کا 3.5% وصول کر لیا جاتا تھا۔ مغلوں کی تجارتی پالیسی پر تنازعہ۔ اسی زمانے میں صرف انگریز نہیں بلکہ پرتگیزی اور ولندیزی تاجروں کے علاوہ کئی آزاد تاجر بھی اس علاقے میں سرگرم تھے۔ انہوں نے مغل حکام سے مل کر اپنے لیے وہی تجارتی حقوق حاصل کر لیے جو انگریزوں کے پاس تھے۔ جب یہ خبر لندن میں کمپنی کے دفتر پہنچی تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے سربراہ جوزائے چائلڈ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے منافع میں کوئی اور بھی حصہ دار بنے۔ اس موقع پر جوزائے چائلڈ نے جو فیصلہ کیا وہ عجیب ہی نہیں، غریب ہی نہیں، بلکہ پاگل پن کی حدوں کو چھوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان میں مقیم کمپنی کے حکام سے کہا کہ وہ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال میں مغل بحری جہازوں کا راستہ کاٹ دیں اور جو جہاز ان کے ہتھے چڑھے اسے لوٹ لیں۔ یہی نہیں بلکہ 1686 میں چائلڈ نے انگلستان سے سپاہیوں کی 2 پلٹنیں بھی ہندوستان بھجوا دیں اور انہیں ہدایات دیں کہ ہندوستان میں مقیم انگریز فوجیوں کے ساتھ مل کر چٹاگانگ پر قبضہ کر لیں۔ جنگ چائلڈ۔ ان کے نام کی مناسبت سے اس جنگ کو جنگ چائلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اسے چائلڈ کا بچگانہ پن کہیں یا پھر اس کی دیدہ دلیری کہ وہ مبلغ 308 سپاہیوں کی مدد سے دنیا کی سب سے طاقتور اور مالدار سلطنت کے خلاف جنگ چھیڑنے کی ہمت کر رہا تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان پر اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی اور دنیا کی کل GDP کا 1/4 حصہ یہیں پیدا ہوتا تھا۔ معاشی طور پر اسے تقریباً وہی مقام حاصل تھا جو آج امریکہ کو ہے۔ اورنگزیب کے عہد میں سلطنت کی سرحدیں کابل سے ڈھاکہ تک اور کشمیر سے پانڈیچری تک 40 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھیں۔ یہی نہیں، اورنگزیب کی فوجیں دکن کے سلطانوں، افغانوں اور مرہٹوں سے لڑ کر اس قدر تجربہ کار ہو چکی تھیں، وہ اس وقت دنیا کی کسی بھی فوج سے ٹکرا سکتی تھیں۔ دہلی کی فوج تو ایک طرف رہی، صرف بنگال کے صوبہ دار شائستہ خان کے فوجیوں کی تعداد 40,000 سے زیادہ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق مغل فوج کی کل تعداد 9 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، اور اس میں ہندوستانی، عرب، افغان، ایرانی، حتیٰ کہ یورپی تک شامل تھے۔ جب لندن سے مغلوں کے خلاف طبل جنگ بجا تو بمبئی میں تعینات کمپنی کے سپاہیوں نے مغلوں کے چند جہاز لوٹ لیے۔ اس کے جواب میں سیاہ فام مغل امیر البحر سیدی یاقوت نے ایک طاقتور بحری بیڑے کی مدد سے بمبئی کا محاصرہ کر لیا۔ آنکھوں دیکھا احوال۔ اس موقع پر الیگزینڈر ہیملٹن نامی ایک انگریز بمبئی میں موجود تھے، جنہوں نے بعد میں ایک کتاب لکھ کر اس واقعہ کا واحد آنکھوں دیکھا حال قلم بند کیا۔ وہ لکھتے ہیں، سیدی 20,000 سپاہی لے کر پہنچ گیا اور آتے ہی آدھی رات کو ایک بڑی توپ سے گولے داغ کر سلامی دی۔ انگریزوں نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی۔ افراتفری کے عالم میں گوری اور کالی عورتیں آدھے کپڑے نیم برہنہ پہنے ہوئے صرف بچے اٹھائے ہوئے بھاگی چلی جا رہی تھیں۔
ہیملٹن کے مطابق سیدی یاقوت نے قلعے سے باہر کمپنی کے علاقے لوٹ کر وہاں مغلیہ جھنڈا گاڑ دیا اور جو سپاہی مقابلے کے لیے گئے تھے انہیں کاٹ ڈالا اور باقیوں کو گلے میں زنجیریں پہنا کر بمبئی کی گلیوں سے گزارا۔ بمبئی کا علاقہ خاصے عرصے سے پرتگیزیوں کے قبضے میں تھا۔ جب انگلستان کے بادشاہ نے پرتگالی شہزادی سے شادی کی تو یہ بندرگاہ اس کے جہیز میں انگریزوں کو مل گئی اور انہوں نے وہاں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کر کے تجارت شروع کر دی۔ 14 ماہ طویل محاصرہ۔ رفتہ رفتہ نہ صرف سمندر پار سے انگریز تاجر، سپاہی، پادری، ممار اور دوسرے ہنرمند یہاں آ کر آباد ہونے لگے بلکہ بہت سے ہندوستانیوں نے بھی یہاں رہائش اختیار کر لی اور شہر کی آبادی تیزی سے بڑھنے لگی۔ اب یہی آبادی بھاگ کر قلعے میں پناہ گزین تھی اور قلعہ سیدی یاقوت کے نرغے میں تھا۔ جلد ہی اشیاء خرد و نوش ایک ایک کر کے ختم ہونے لگیں۔ دوسری طرف بیماریوں نے ہلہ بول دیا اور قلعے میں محصور انگریز بمبئی کے مسموم موسم کا شکار ہو کر یکے بعد دیگرے مرنے لگے۔ ایک اور سانحہ یہ گزرا کہ کمپنی کے ملازم آنکھ بچا کر بھاگ نکلتے تھے اور سیدھے جا کر سیدی یاقوت سے جا ملتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ہیملٹن کی گواہی کے مطابق ان میں سے کئی مذہب تبدیل کر کے مسلمان بھی ہو گئے۔ سیدی اگر چاہتے تو حملہ کر کے قلعے پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن انہیں امید تھی کہ جلد ہی قلعہ پکے ہوئے آم کی طرح خود ہی ان کی جھولی میں آ گرے گا، اس لیے انہوں نے دور سے گولہ باری ہی پر اکتفا کیا۔ یہ صورتحال ملک کے مشرقی حصے میں بھی پیش آئی، جہاں بنگال کے صوبے دار شائستہ خان کے دستوں نے ہگلی کے مقام پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے قلعے کو گھیرے میں لے لیا اور آمد و رفت کے تمام راستے مسدود کر دیے۔ بنگال کا محاصرہ تو جلد ہی ختم ہو گیا اور دونوں فریقوں نے صلح کر لی، لیکن بمبئی میں یہ سلسلہ 15 ماہ تک دراز ہو گیا۔ آخر انگریزوں کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے اپنے 2 سفیر اورنگزیب کے دربار میں بھجوا دیے تاکہ وہ شکست کی شرائط طے کر سکیں۔ مغل دربار میں حاضری۔ ان سفیروں کے نام جارج ویلڈن اور ابرام نوار تھے۔ یہ کئی ماہ کی بے سود کوششوں کے بعد بالآخر ستمبر 1690 کو آخری طاقتور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ دونوں اس حال میں پیش ہوئے کہ دونوں کے ہاتھ مجرموں کی طرح بندھے ہوئے تھے، سر سینے پر جھکے ہیں اور حلیہ ایسا ہے کہ کسی ملک کے سفارتی نمائندے کی بجائے بھکاری لگ رہے ہیں۔ دونوں سفیر مغل شہنشاہ کے تخت کے قریب پہنچے تو امال نے انہیں فرش پر لیٹنے کا حکم دیا۔ سخت گیر سفید ریش بادشاہ نے انہیں سخت ڈانٹ پلائی اور پھر پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ پہلے تو دونوں نے گڑ گڑا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے جرائم کا اعتراف کیا اور معافی کی درخواست کی، پھر کہا کہ ان کا ضبط شدہ تجارتی لائسنس پھر سے بحال کر دیا جائے اور سیدی یاقوت کو بمبئی کے قلعے کا محاصرہ ختم کرنے کا حکم دیا جائے۔ ان کی عرضی اس شرط پر قبول ہوئی کہ انگریز مغلوں سے جنگ لڑنے کا 1.5 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کریں گے، آئندہ فرما برداری کا وعدہ کریں اور بمبئی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا صدر جان چائلڈ ہندوستان چھوڑ دے اور دوبارہ کبھی یہاں کا رخ نہ کرے۔ انگریزوں کے پاس یہ تمام شرائط سر جھکا کر قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، سو انہوں نے تسلیم کر لیں اور واپس بمبئی جا کر سیدی یاقوت کو اورنگزیب کا خط دیا۔ تب جا کر اس نے محاصرہ ختم کیا اور قلعے میں بند انگریزوں کی 14 مہینوں بعد گلو خلاصی ہوئی۔ ہیملٹن نے لکھا ہے کہ جنگ سے قبل بمبئی کی کل آبادی 700 سے 800 کے درمیان تھی، لیکن جنگ کے بعد 60 سے زیادہ لوگ نہیں بچے تھے، بقیہ تلوار اور طاعون کی نظر ہو گئے۔ داغ مٹانے کی کوشش۔ آنے والے برسوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس خجالت امیز جنگ کے واقعات کو انگلستان کے عوام تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ چنانچہ کمپنی کے پادری جان اوونگٹن نے 6 سال بعد جب اس جنگ کا احوال لکھا تو اس نے تمام تر ملبہ مغلوں کی وعدہ خلافی پر ڈال دیا۔ اس پر کمپنی نے اسے 25 پاؤنڈ کا انعام بھی دیا، جو اس زمانے میں خاصی بڑی رقم تھی۔ اوونگٹن اپنی کتاب میں جگہ جگہ انگریزوں کی بے جگری کا احوال بیان کرتا ہے، جنہوں نے 10 گنا بڑے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہی نہیں، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس جنگ میں انگریزوں کو نہیں بلکہ سیدی یاقوت کو شکست ہوئی تھی۔ مزید یہ کہ اس نے مغل دربار میں انگریز سفیروں کے برتاؤ کا ذکر بھی سرے سے گول کر دیا ہے۔ ہیملٹن نے کتاب تو لکھی لیکن اسے شائع ہوتے ہوتے 40 برس بیت گئے۔ اس دوران پلوں کے نیچے سے اس قدر پانی بہہ چکا تھا کہ اسے کچھ زیادہ توجہ نہیں مل سکی۔
یہاں ایک دلچسپ سوال اٹھتا ہے کہ اگر اورنگزیب انگریزوں کو معافی نہ دیتے اور انہیں ہندوستان سے نکال باہر کرتے تو آج برِ صغیر کی تاریخ کیا ہوتی؟ دوستو، یہ BBC اردو کا مضمون تھا جو 7 ستمبر 2018 کو شائع ہوا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔